والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة المهداة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، الحمدللہ چند دنوں سے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ضمن میں معجزات مصطفیٰ کا ذکر تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے معجزات سے نوازا ہے. علمی معجزات سے، عملی معجزات سے، کلامی معجزات سے، سماعی معجزات سے، ارضی معجزات سے، ہر قسم کے معجزات اللہ نے عطا فرمائے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی حضور کے ساتھ ہوتا تھا، آپ بیٹھ جاتے تھے تو مکے کی وادیاں اور پتھر اور پہاڑ جو ہیں ان سے بھی حضور پہ سلام پڑے جاتے تھے. اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا: انی لأعرف حجرا بمکۃ یسلم علی قبل ان بعثت، کہ مکے میں میں ایسا پتھر جانتا ہوں جو مجھے ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی اور سلام پڑھتا تھا. یہ جب آپ مروہ کی طرف سے پھر نکلے معلیٰ کی طرف تو راستے میں یہ وہ سوق الحجر، اسی پتھر کی وجہ سے اس بازار کا نام بھی سوق الحجر رکھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
قضائے حاجت انسانی کے لیے ایک جگہ تھے اور ایک صحابی نے پانی بھی ساتھ لیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ درخت جو کھڑا ہے نا اس کو کہو بھی تمہیں حضور بلاتے ہیں. اس صحابی نے اس کو جا کے کہا تو چلا آیا. تو آپ نے پھر دوسرے درخت کو اشارہ کیا, وہ بھی چلا آیا. پھر آپ نے ان دونوں کی ٹہنیوں کو یوں پکڑ کے ملایا اور فرمایا کہ پردے کا انتظام کر دو, مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑے. وہ مل گئے درخت آپس میں. حضور جب فارغ ہوئے فرمایا اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ. تو عجیب بات تھی, صحابی کہتے ہیں میں حیران تھا کہ وہ ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی جانور بندہ ہوئے کو بلاؤ تو آ جائے. لیکن یہ معجزہ تھا کہ درخت بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں. ایک دن سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور بڑے اداس تھے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں کیوں اداس ہوں؟ اور نے کہا حضور میں تو بڑی مشکل میں مبتلا ہوں. میری والدہ اسلام نہیں لائی, وہ آپ کی شان میں کچھ گستاخیاں بھی کرتی ہیں. اب میری ماں ہے, میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اور برداشت بھی نہیں کر سکتا کوئی حضور کے خلاف بات کرے. اب میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں, یا تو اللہ میری والدہ کو مسلمان کر دیں یا پھر اللہ ان کو موت دے دے. حضور پاک مسکرائے اور فرمایا کہ اللہم اہد ام ابا ہریرہ, اللہم اہد ام ابا ہریرہ, اللہم اہد ام ابا ہریرہ. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تیز تیز قدم اٹھا کے چل رہا تھا, میرا ایک ساتھی ملا, کہنے لگا کیا بات ہے, کیوں تیز دوڑ رہے؟ کہنا میں سے دوڑ رہا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں, حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے. کہتے ہیں کہ میں جب آیا اپنے گھر پر تو دروازہ بند تھا, اندر سے غسل کی آواز آ رہی. میں کھڑا رہا, والدہ نے غسل کیا, کپڑے پہنے, پھر دروازہ کھولا, کہا ابو ہریرہ مجھے کلمہ پڑھا. میں نے کہا میں لے جاؤں, میں نے کہا پتہ نہیں وہاں تک جاتے جاتے موت آ جائے تو میں تو پھر اسلام سے رہ گئی نا, آپ مجھے کلمہ پڑھا تو پھر لے جاؤ. حضرت ابی ہریرہ نے انہیں کلمہ پڑھایا. اس کے بعد ان کو لے کے خوشی سے حضور کے دروازے پہ آئے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے کیوں بوڑھی عورت کو تکلیف دی؟ مجھے کہتے میں وہاں جا کے کلمہ پڑھا دیتا ہوں. سبحان اللہ, رحمت ہے نا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کلمہ پڑھایا اور پھر خوشی خوشی حضرت ابی ہریرہ بھی اور اس کی والدہ بھی اپنے گھر چلے گئے. حضور کے منہ سے جو بھی منہ سے بات نکلتی اللہ پوری کر دے. ایک دن کھانا کھایا جا رہا تھا کہ ایک آدمی ذرا مغرور قسم کا آدمی تھا, وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا. حضور نے انہیں کل بھی یمین ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو. انہوں نے کہا جی میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے. فرمایا جو ایسا ہی ہوگا. تو پھر ساری زندگی وہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکا, ہاتھ ہی شل ہو گیا ہمیشہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس آپ نے اپنا ایک سفیر بھیجا کسریٰ کے پاس, شہنشاہ کسریٰ
اس زمانے میں یہ دو ہی سپر پاور تھی نا، کسرا اور قیصر۔ حضور نے خط لکھا اس کو کہ اسلام لے آؤ، جیسے باقی بادشاہوں کو بھی دعوت دی اسلام کی۔ جب اس کو خط ملا تو اس نے غرور میں آ کے خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور سفیر کو کہا کہ جاؤ یہی جواب دے دو۔ اس کے بعد اس نے بازان، اس کا گورنر تھا یمن کا، تو یمن جو ہے وہ مکے مدینے کے قریب لگتا ہے بنسبت اس کے ملک کے۔ اس نے بازان کو لکھا کہ اپنے اس آدمی کو جسے نبوت کا دعویٰ کیا اور مجھے خط لکھتا ہے، اس کی یہ جرأت کیسے ہوئی، اسے گرفتار کر کے میری دربار میں پیش کرو۔ بازان نے اپنے دو قوی ہیکل فوجی بلائے، ان کو سمجھایا کہ وہاں جاؤ مدینہ منورہ میں، اور پہلے آرام سے ان سے عرض کریں کہ جی آپ کو بازان نے بلایا ہے، اگر آپ آرام سے چلے آئیں تو کوئی سختی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر آپ آرام سے نہ آئیں تو پھر گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ دونوں آئے، بازان کا پیغام پہنچایا، حضور نے فرمایا اچھا رات رہو، کل میں اس کا جواب دوں گا۔ رات اس کو ٹھہرایا۔ دوسرے دن جب وہ آئے کہ ہاں حضور کیا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا وہ کسرا تو قتل ہو گیا، اس کو تو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، جب وہ بندہ ہی مارا گیا تو اس کے حکم کہاں رہے؟ وہ تو حکام سارے ختم ہو گئے، جاؤ بازان کو یہی کہہ دو بھئی اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کے حکم پہ چلتا، وہ تو مر گیا، مارا بھی اس کو بیٹے نے شیر وحن نے۔ واپس آئے، انہوں نے آ کے بات سنائی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، کچھ دن دیکھتے ہیں، جب اگر خبر کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی وہ مارا گیا ہے تو پھر یہ اللہ کا نبی ہے۔ 2-3 دن کے بعد شیر وے کا قاصد پیغام لے کے آیا کہ فلاں تاریخ کو رات کے فلاں وقت میں نے اپنے باپ کو اس کے مظالم کی وجہ سے قتل کر دیا ہے، اب اس کے تمام احکام ختم ہیں، آئندہ جو بھی احکام ہوں گے میں جاری کروں گا۔ اس نے جب پڑھا تو حیران ہو گیا، کہنے لگا میں نے کہا تھا کہ اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر یہ اللہ کا نبی ہے۔ بازان فوراً چلا یمن سے حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھا، آپ کی خبر تو بالکل سچی نکلی، آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہ وہاں قتل ہو رہا ہے، اور قتل بھی بیٹا کر رہا ہے رات کو۔ فرمایا مجھے اللہ نے خبر دی ہے تو میں نے اللہ کے حکم پر تمہیں بتایا ہے۔ اچھا ایسا کرو، آج مسلمان ہو گئے ہو نا، تو اسی علاقے کے تم گورنر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے علاقے ان سب کے بھی تم گورنر ہو۔ میں نے تمہاری حکومت میں توسیع کر دی ہے، بس کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ میری ہدایت جو ہے وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عظیم معجزات عطا فرمائے۔ جس دن حضور مکے میں آئے، مکہ فتح ہو گیا، کافروں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے اندر، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ زمین کھود کے ان کو جما کے رکھا ہوا تھا۔ تو حضور نے
اپنی اس چھڑی سے اشارہ کیا، جاء الحق وزهق الباطل. صحابی کہتے ہیں جو اشارہ کرتے وہ بت گر جاتا، جو اشارہ کرتے وہ بت گر جاتا. سارے بت جو تھے وہ اشارے سے گر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور یہ بھی دعا کریں کہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء جواب دے دیں گے شفاعت کا، تو شفاعت کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ. دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت نصیب فرمائے اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے.